اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطم الصیام الی اللیل۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف جوار امیر کائنات سے حیات مصطفیٰ کی خصوصی نشریات پروگرام لے کر فیضان رمضان آپ کا میزبان احمد سلیم آپ سب سے مخاطب ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بھی صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں رمضان اور آداب روزہ، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسن شیرازی صاحب کو۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری پروگرام کو رونق بخشا۔ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر جزا انشاءاللہ۔ سعید الجلیل، ہم نے پچھلے مکالمے میں یہ عرض کیا تھا کہ آداب رمضان اور روزے کے حوالے سے ابھی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان میں بہترین عمل کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ماہ مبارک رمضان کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسا روزہ جو انسان کو گناہوں سے بچا سکیں، اسے بھوک کا جو گناہوں سے بچا سکے، وہی بہترین عمل ہے انسان کے لیے جو ماہ رمضان میں واقع ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا روزہ جو انسان کو گناہوں سے نہ بچا سکے، اسے تو صرف بھوک اور پیاس کا نام تو دے سکتے ہیں، جی، حقیقی روزہ دار نہیں کہہ سکتے، حقیقی روزہ دار نہیں کہہ سکتے۔ ویسے ایک تو ماہ مبارک رمضان ایک بہترین عمل ہے۔ اب اس ماہ مبارک رمضان میں یہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کہ وہ مبارک مہینہ اصلاح کا بھی مہینہ ہے، سبحان اللہ، بندے کو کمال تک پہنچا رہا ہے، یہ شہر اللہ ہے، بے شک، بندہ اس میں الہی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ روحی وارواح العالمین لک الفدا، کون سا بہترین عمل ہے اس ماہ مبارک رمضان میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا ابا الحسن، فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع من محارم اللہ عز وجل، سبحان اللہ، بہترین عمل، محبوب ترین عند اللہ عمل جو ہے اس مہینے میں وہ کیا ہے؟ الورع من محارم اللہ عز وجل، تقوی الہی اختیار کرنا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی نامحرم کی طرف دیکھنا آپ کی روزے کی وہ کمال اور وہ جمال کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی روزے کو جو حسن دیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو حسن ہے رمضان میں، جو اللہ نے کہا، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو فضائل ہم بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے، ان صالحین کے لیے جو بما ہوا صائم وہ اس مہینے کو عبور کر لے اور اس مہینے میں روزہ رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو حرمت سے اور جو چیزیں حرام سے اس کو بچائے، اور وہی بہترین عمل ہے خدا کی نزدیک۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ صحیح نا، روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہو سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں، یہ ایک واضح بات ہے، جتنی بھی عبادات من جانب اللہ عباد پر واجب قرار دیا گیا ہے، اس کا ایک فلسفہ اور ایک ہدف، ایک مقصد ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، نماز معراج مومن، ہدف ہے آپ کو فحشاء و منکر سے بچانا ہے۔ روزہ جو ایک بہترین عبادت ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، ایک ہدف ہے۔ تو آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رمضان کے روزے کو یا صوم کو اس لیے واجب قرار دیا ہے عباد پر تاکہ وہ غنی، فقیر اور امیر کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق مٹا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے اس حدیث میں امام علیہ السلام کہ وہ شخص جو صاحب ثروت ہے، جو امیر ہے، 11 مہینوں میں اس بھوک اور پیاس کا آپ احساس کریں جو غریب 11 مہینے میں
سبحان اللہ، بہت احساس کرتے ہیں. بہت عمدہ. یعنی ایک مہینے میں آپ کو جو بھوک لگ رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ 11 مہینے میں جب غریب کے پاس یہ نہ ہو تو اس کا کیا حالت ہو. یعنی امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ ختم کر دیتا ہے. جی برابر. جب طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو ہے امیر بھی روزہ رکھے، غریب بھی روزہ رکھے، اسے بھی احساس ہو، اسے بھی احساس ہو. یہ ایک کمال دیکھے رمضان میں جو خدا کی درمیان میں اور آپ تو فرق کر سکتے ہیں. یہ جو سب سے زیادہ جو پیسہ دار ہے اس کو تھوڑا سا عزت دے رہے ہیں، جو غریب ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہو رہا ہے، جو جن کے پاس کچھ مال ہو ظاہراً فقیر ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. لیکن خدا کے پاس اس مہینے میں سب برابر ہے. سبحان اللہ. یستوی بہ الفقیر والغنی، یعنی امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں. فرق نہیں، فرق کو مٹا دیا اللہ نے. تو آپ سامعین کو یہ بھی فرمائیں کہ ماہ رمضان میں افطاری دینے کا ثواب کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیں ایک بہترین سنت ہے جو سنت محمدی میں ہے. یہ پایا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے عزیز و اقارب کو افطاری پہ دعوت دیتے ہیں، جیران کو. اور اس مہینے میں تو زیادہ تاکید ہے. روایت میں ہے کہ جو بندہ کسی فقیر کو، غریب کو افطاری کرائیں ایک وقت کا، وہ ایک وقت کا افطاری جو ہے اس بندے کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ حساب ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کفارہ حساب ہوگا. آپ نے کسی جیران کو، اب جیران کا خیال رکھنا چاہیے یہاں پہ، فقیر کی نظر زیادہ حق رکھنا چاہیے یہاں پہ. آپ نے ایک کو ایک خورما کھلایا تو سمجھو آپ کا 1 سال کا کفارہ ہو گیا. اب اگر کوئی بندہ 2 بندوں کو کھانا کھلائیں تو روایت میں ہے کہ اس کے پر جنت واجب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. افطاری کا کھلائیں. یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم جہنم کو اپنے بندوں کے لیے حرام، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. یفتح فیہ ابواب الرحمہ، سبحان اللہ. یفتح فیہ ابواب جو ہے جنہ. روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ تو اسی وجہ سے ہے. اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ اس وجہ سے تاکہ مومن دوسری مومن کی جو درد ہے، جو پیاس ہے، جو بھوک ہے، جو تشنگی ہے وہ احساس کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح نا، بہت عمدہ. صحیح نا جلیل. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا آداب کیا ہے؟ ذرا اس پہ بھی آپ تھوڑے سے روشنی ڈالیں. جہاں تک روایتوں میں ہے یہ ایک مسلم بات ہے کہ ہر ایک عبادت کے اپنی شروط اور عقائد قوانین ہوتے ہیں اور قیود ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. اگر ان شروط اور ان آداب کے ساتھ بجا لائے جائیں تو آپ اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہو جس مقصد کے لیے اس عبادت کو آپ پہ فرض قرار دیا گیا. جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ کان علی ابن الحسین علیہ السلام اذا کان شہر رمضان لا يتکلم الا بالاستغفار والدعاء والتسبیح. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جب جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام جو ہمارے لیے ایک سیرت، ایک آئیڈیل ہے، اہل بیت علیہ السلام بعد از نبی آئیڈیل ہے ہمارے لیے، تو فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زبان مبارک پہ دعا، استغفار اور کثرت صلات، مناجات جاری ہوتے تھے. یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے زبان کو معطر رکھے ذکر پروردگار عالم سے. یہ دیکھیں نورون علی نور. ایک تو ماہ مبارک رمضان میں آپ کا بیٹھنا، سننا، آپ کے قرآن کی تلاوت، یہ خود ایک عبادت ہے. اس کے اوپر اگر آپ جو استغفار کر لیں، جیسے کہ مولا علی نے فرمایا علیکم فی شہر رمضان بکثرت الدعاء والاستغفار. سبحان اللہ. امام وصیت کر رہے ہیں علیکم، شیعوں کو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں پہ لازم ہے کیا؟ کثرت استغفار و دعا. کس مہینے میں؟ شہر رمضان. کیوں آگے بتا رہے کیونکہ دعا کے ذریعے سے خداوند متعال آپ لوگوں سے بلائیں دور کر دیتے ہیں اور استغفار کے ذریعے سے آپ کی ذنوب کو ختم کر دیتے ہیں خداوند متعال. یہ حکمت ہے، آداب ہے. آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی جو مصلی ہے، جو جائے نماز ہے، اس کو دھولے، پاک و پاکیزہ رکھیں، کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھیں، خوشبو لگائیں نماز کے وقت، افطاری کے وقت، اور دعائیں کریں، اعتکاف کریں، قرآن کی تلاوت پڑھیں. یہ آداب ہے، یہ شروط ہے اس ماہ میں تاکہ آپ کمال تک پہنچو اور آپ واقعی آپ کا ایسا حقیقی روزہ داروں میں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہاں سے ہم یہ میسیج دے سکتے جوانوں کے لیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ذکر پروردگار عالم اور ذکر محمد آل محمد سے اپنے زبان کو معطر رکھیں. یہی ہے. اکثر ہمارے کیا ہوتے ہیں، ہمارے اکثر تو لوگ ایسے ہیں وہ مثلا نماز پڑھ کے سو گئے، تقریباً 4 بجے اٹھ گئے عصر کو، اس کے بعد 2 گھنٹے افطار. اس کے لیے اب کیا ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں ہے سونا بھی عبادت ہے رمضان میں، سانس لیں، لیکن جو کمال ہے
جو کمال روزہ ہے، جو کمال ہے، جو ہدف ہے امام نے فرمایا، جو ہدف ہے اور جو فلسفہ ہے، لیستوی بہ الغنی والفقیر، تو حاصل نہیں ہو رہا. جی آپ طلوع سے قرآن کی تلاوت کرے اور حس کرے، اس رمضان کی مٹھاس کو حس کرے، تب جو ہے اب حقیقی روزہ دار اور جو ہے وہ اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں. یعنی تلاوت کلام پاک سے اپنے آپ کو معطر کرے، اپنے آپ کو، اپنے زبان کو معطر کرے. ظاہری بات روایات میں ہے کہ رمضان، شہر رمضان بہار قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہار ہے. یعنی آپ اگر رمضان کی ایک آیت کی بھی تلاوت کریں، ماہ مبارک رمضان کے لیے خصوصی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک آیت کی بھی تلاوت کرے اس ماہ مبارک میں رمضان میں، اسے جو ہے ایک ختم قرآن کا ثواب ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر آپ 30 مہینے ایک دن ایک آیت پڑھے تو 30 قرآنوں کا ثواب آپ کو ختم کا ثواب ملے گا. صحیح نہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وإلا آپ سے مزید استفادہ کرتے ہیں. ناظر صحیح نہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں تشریف لا کر ہمارے سامعین کو مستفید فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائیں. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کو اب اختتام کو پہنچا ہے. اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.